اللہ الرحمن الرحیم سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس ٹاپک پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس موضوع پر ہے کیا کہ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی عام روٹین میں جیسے ہم غرارے کرتے ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہیں، تو اس میں یہ بتائیں کہ روزے کی حالت میں مثال کے طور پر جوان نے روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھ کے سو گیا تو اس سے اطلام ہو گیا، اس پر غسل فرض ہو گیا، تو اب اس نے غسل کرنا ہے، غسل کیسے کرے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، آج ہم آپ کو وہ آگاہ کرنے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، بڑا ہی آپ کو نفع ہوگا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب غسل فرض ہو جاتا ہے، اب دیکھیں رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں یا غیر روزے کی حالت میں، اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس کو اچھے طریقے سے پانی سے صاف کریں اور پانی سے دھو لیں۔ دھونے کے بعد آپ اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونے کے بعد آپ 3 بار غرارے کریں، 3 بار غرارے کریں گے۔ غرارے کرنے کے بعد پھر 3 بار ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں گے اور اس کے بعد پورے جسم پر، پورے بدن پر آپ پانی بہائیں گے۔ اور مثال کے طور پر وہاں ایک بال بھی خشک رہ گیا داڑھی میں یا سر میں کوئی بال ایک بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ چاہے 10 مرتبہ نہا لیں، آپ چاہے 100 مرتبہ نہا لیں، آپ چاہے سمندر دریا میں نہاتے رہیں، آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کے پورے جسم کے بال کی منزل تک آپ کے تر نہ ہو جائیں۔ اب اس میں جو خاص وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو غسل فرض ہوا روزے کی حالت میں، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں غسل کیسے کرنا ہے، غرارے کیسے کرنے ہیں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کیسے پہنچانا ہے، یہ ہم آپ کو آج آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہی سمپل طریقہ ہے جیسے ہم غسل کرتے ہیں، لیکن پہلے جو ہیں ہم یعنی رمضان روزے کے علاوہ جو غسل فرض ہوتا ہے تو ہم غرارے کرتے ہیں، اور روزے کی حالت میں ہم غرارے نہیں کریں گے، ہم فقط 3 بار کولی کریں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا، ناک کی نرم ہڈی تک ہم پانی نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ہم ناک میں ہی پانی تھوڑا سا ڈال کر اسے صاف کر لیں گے، انگلی مار لیں گے، کیونکہ ناک میں بھی بال ہوتے ہیں، اگر ناک میں بھی ایک بال خشک رہ گیا تو ہمارا جو غسل ہے وہ نامکمل ہے، غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد پورے بدن پر، جسم پر ہم نے پانی بہانا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ناک کے کان جو ہے، کان کے اندر بھی ہم نے انگلی مارنی ہے، کہیں ایسا نہ ہے کہ ہو کہ ایسی جگہ وہاں خشک رہ جائے جس کی وجہ سے ہمارا غسل نامکمل ہو، غسل نہ ہو، پھر ہم روزہ رکھیں اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں یا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، تو ہم بجائے ثواب لینے کے، بجائے عبادت کرنے کے، ہم گنہگار ہو جائیں گے، ہم رب کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اس کا ہم کو رب کو حساب دینا ہوگا۔ ہم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا کام کرا دے، ایسی نیکی کرائے جس پہ خدا اور اس کا مصطفیٰ راضی ہو۔ لیکن خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ آپ کان میں بھی انگلی مار کے چیک کر دیکھیں کہیں جگہ خشک نہ رہ جائے، جیسے ناف ہے، ناف کے اندر بھی آپ انگلی ماریں تاکہ کوئی ایسی جگہ خشک نہ رہے جس کی وجہ سے ہمارا غسل نہ ہو، غسل ہمارا ادھورا رہ جائے، باقی رہ جائے۔ اور اس طرح کر کے خوبصورت کر کے نہائیں، غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد پھر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ آپ یعنی روزے کی حالت میں سوئے تھے تو آپ پہ غسل فرض ہوا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ غسل فرض ہوا ہے تو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، اب تو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، ہم خدا کو کیا جواب دیں گے، ہم گنہگار ہو گئے، ہم پہ عذاب آئے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ ایک وہم ہے انسان کا۔ اور لیکن خوبصورت بات یہ ہے اور عقل مند کے لیے بات یہی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہوا ہے تو جیسے طریقہ پہلے بتا دیا گیا ہے اس طریقے سے آپ غسل کریں گے۔ غسل کرنے کے بعد آپ کپڑے تبدیل کریں، پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نوافل کی بھی کثرت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی، اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، قرآن سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔